خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام. میں آپ کا خادم پادری امین فرانسس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے روح القدس اور اس کی خدمت کے بارے میں ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا. اس کے آج ہم تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہے. آئیے عزیزو، ہماری دعا ہے کہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اس کلام کے وسیلہ برکت پائیں. اور یہ تعلیمی میسیج ہے، اور ہم خداوند کے حضور دعا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روح القدس کے بارے میں جان سکیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اس میں 3 اقنوم ہیں. خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا روح القدس ہے. تو آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کے ایمانداروں کی زندگی میں کام، روح القدس کیسے ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا ہے. اس کے چند ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھیں گے، اور ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. تو آئیے ہم اپنے مرکزی آیات کو پڑھتے ہیں جو ہم نے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 2 آیات لی. ہم اس کو سنتے ہیں. خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. آمین. اب غور سے سنیے عزیزو کہ روح القدس پیدائش کی کتاب سے لے کر، اور اگر آپ بائبل کا بغور مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو پھر یہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی آخری چیپٹر تک آپ کو ملے گا کہ روح اور دلہن کہتی آ. تو دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے، اور روح جو ہے وہ روح القدس ہے. تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ ایمانداروں کی زندگی میں روح القدس کے کام. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ایمانداروں کو پاک کرتا ہے روح القدس، اور پاکیزگی کے لیے مخصوص کرتا ہے. روح القدس ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاکیزگی کے لیے مخصوص کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھتے ہیں. اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے. آمین. کیسے پاکیزہ کرتا ہے، کیسے مخصوص کرتا ہے اپنے کام کے لیے؟ نمبر 1، خدا باپ کے علم سابق، پھر روح القدس کے موافق، اور پھر یسوع المسیح کا خون جو صلیب پر بہا چھڑکے جانے سے. ہمیں کوئی اور چیز پاک نہیں کر سکتی، گناہوں کو کوئی اور چیز دھو نہیں سکتی. صرف خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جو پاک کرتا ہے. اس لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں، اور گائے کی راکھ بھی ہمیں پاک نہیں کر سکتی، مگر ایک بے عیب برے کا خون ہمیں پاک کر سکتا ہے، اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. اب دوسرا پوائنٹ ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ روح القدس ہمیشہ ایمانداروں کے ساتھ سکونت کرتا ہے، ایمانداروں کے ساتھ رہتا ہے، ایمانداروں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور خدائے قدوس کی مرضی کے مطابق روح القدس ایمانداروں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. دیکھیے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. آمین. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. ایسا مددگار جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ایسا مددگار جو ہمیں آئندہ کی خبریں دے گا، ایسا مددگار جو خدا کے کلام کے گہرے بھید مکاشفات ہم پر نازل فرمائے گا. جیسے جیسے ہم اس پروگرام میں آگے بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیسے روح القدس شفائیں اور برکتیں اور غیر زبانی اور غیر زبانوں کا ترجمہ، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو لکھا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اب عزیز و غور سے سنیے،
روح القدس ہمارے ساتھ رہے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ، روح القدس یسوع المسیح کی مکاشفت باتیں ہمیں عطا کرے گا، یعنی خداوند یسوع المسیح کے مکاشفات ہمارے دلوں میں ڈالے گا، اس کے الہام کو، اس کے کلام کو، رویا کو، نبوت کو، کہ ہم خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ خواب دیکھیں گے، وہ رویا دیکھیں گے، یوئیل کی کتاب میں۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ آمین۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، کسی اور کا جلال نہیں۔ اب روح القدس آیا کس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے؟ خداوند یسوع المسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ جب یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آئے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے فرمایا، اے خداوند میں تو اس لائق نہیں کہ تیری جوتیوں کے تسمے کھولوں، میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ لیکن جب وہ پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آئے تو پھر آسمان کھل گیا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہم نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کی عزت کرتے، ہم ان کا احترام کرتے، اور بائبل مقدس بیان کرتی یہ آواز کسی اور کے لیے نہیں آئی، نہ ابراہیم کے لیے، نہ اسحاق کے لیے، نہ یعقوب کے لیے، نہ نوح کے لیے، نہ یسایہ کے لیے، نہ دانیل کے لیے، نہ حزقیل کے لیے، کسی کے لیے یہ آواز نہیں آئی، صرف اور صرف یہ آواز خداوند یسوع مسیح کے لیے آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب وہی فرماتا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اب یوحنا رسول کو دیکھیں جس کی انجیل مقدس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس نے ایک انجیل لکھی ہے، یوحنا کی انجیل، پھر اس نے 3 خطوط لکھے اور پھر مکاشفہ بھی اس نے لکھا ہے، لیکن مکاشفہ اس کا نہیں ہے، لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ تو پھر روح القدس لکھا ہے، روح اس کو یوحنا کو اٹھا لے گیا اور اس نے وہ تمام منظر، تمام باتیں دکھائیں جو اس دنیا میں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، آنے والی ہیں۔ نیا آسمان، نیا یروشلم دکھایا، تو کون دکھا رہا تھا اس کو روح القدس دکھا رہا تھا۔ عزیزوں، روح القدس آپ کو بھی آئندہ کی خبریں دے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں سے خدا باپ، خدا بیٹے اور یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دینا ہے روح القدس کے وسیلہ سے۔ آمین۔ آئیے چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ روح القدس ہمیں طاقت بخشتا ہے کہ خدا کی فرما برداری کریں۔ بہت سے لوگ سرکشی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نشے بازی کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم کہ روح القدس ہمیں طاقت بخشتا ہے کہ ہم خدائے قدوس کی فرما برداری کریں۔ حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اور اس کی 27ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے حکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ آمین۔ کیا کرو گے جی؟ تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ میں تمہارے باطن میں روح ڈالوں گا۔ پھر لکھا ہے، تھوڑا سا ہم پیچھے پڑھ لیں تو دیکھتے ہم اس کو بغور مطالعہ کریں حزقیل کی کتاب کو، تو کیا لکھا ہے اسی چیپٹر میں تمہیں نیا دل بخشوں گا، میں تمہیں نئی روح دوں گا۔ تو روح القدس جب نازل ہوگا تو ہم خدا کے کلام اور اس کے احکام کی کیا کریں گے جی؟ پیروی کریں گے۔ زبور نویس بتاتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں۔ تو جب دل کے اندر کلام ہوگا تو پھر گناہ تو داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ایک اور بات کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ 2 دروازے ہیں جن سے کلام ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہماری آنکھیں، نمبر 2 ہمارے کان۔ یہ 2 دروازے انسان کے جن سے کلام، دیکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب تک آپ سنیں گے نہیں، جب تک آپ جانیں گے نہیں، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، تو پھر کیسے
कलाम आपके अंदर दाखिल होगा। तो इब्रानियों 4 बाब 12वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर दुनिया की 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो जान और बंद और गूदे को जुदा करता हो, दिल के ख्यालों। और गूदा आप समझते होंगे कि गूदा जो है ये हड्डियों के अंदर, जो आप जैसे घर में पाए बनाते हैं तो फिर जब आप खाते हैं तो बड़ा उसको ऐसे करते हैं जी, हैं जी, तो जो वो निकलता है ना उसमें से वो गूदा होता है। तो लिखा है वो हड्डियों को काट तो गूदे के अंदर कलाम चला जाएगा। इसलिए नया वो हमारे बातन में रूह डालेगा, इसका मतलब कलाम से धो देगा, कलाम से गुस्ल देगा, यीशु के लहू से पाक करेगा। ये रूह कुदस के काम है ईमानदारों की जिंदगी में। एक ईमानदार हो और वो दुआएं बड़ी कर रहा हो लेकिन वो गालियां भी निकालता हो तो ये झूठ है। वो गैर ज़ुबानें भी बोल रहा हो और अंदर उसके बदी हो, दूसरों के लिए नफ़रत हो, तो फिर उसके अंदर कलाम नहीं है, उसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। और गौर से सुनिए, ये पढ़ा गया अभी ये तिलावत, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। रहम करो तो तुम पर रहम किया जाएगा, मुआफ़ करो तो तुम्हें मुआफ़ किया जाएगा। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। रूह कुदस ईमानदारों को सच्चाई और ताबियादारी की कुव्वत देता है। हम देखें पहला पतरस पहला बाब और उसकी जी हम देखेंगे 22वीं आयत, तो वहाँ पे क्या लिखा है? चूँकि तुमने हक ताला की ताबियादारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। आमीन। क्या लिखा है? चूँकि तुमने हक की ताबियादारी से अपने दिलों को पाक किया। हक क्या है? यीशु मसीह ने फरमाया, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास जा नहीं सकता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप दोनों एक है। अब रूहुल कुदस ईमानदारों को हक की तालीम देता है। नंबर 2, वो ताबियादारी सिखाता है। नंबर 3, वो हमारे दिलों को पाक करता है। और नंबर 4, वो बेरिया मोहब्बत हमारे दिलों में डालता है, ताकि हम मसीह की मोहब्बत में आपस में एक हो। ज़बूर 133 में लिखा है, क्या ये अच्छा है कि भाई बाहम मिलकर रहें। तो ये रूहुल कुदस का काम है। नंबर 1, वो हमें हक की तालीम देता है। नंबर 2 में ताबियादारी सिखाता है। नंबर 3, हमारे दिलों को पाक करता है। लिखा है यीशु मसीह ने फरमाया, जब तुझे याद आए, कुर्बान गाह पे खड़ा हो, जब तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो फिर क्या कर? जा और जाकर पहले उसको मना, ये काम ना कर। तो इसलिए आइए अज़ीज़ों, हम यीशु मसीह की मोहब्बत और रूहुल कुदस हमारे दिलों में ये डालता है कि हम मसीह की मोहब्बत में कायम रहें। पालूस रसूल ने भी कहा, अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जहाज हूं। रूहुल कुदस हकीकी इलाही मोहब्बत हमारे दिलों में डालता है। छठा पॉइंट कि रूहुल कुदस ईमानदारों को मौत और गुनाह की शरीयत से आज़ादी बख्शता है। रूहुल कुदस ईमानदारों को मौत और गुनाह की शरीयत से आज़ादी बख्शता है। मौत तो सबको आती है, अमीर को भी आती है, गरीब को भी आती है, लेकिन ईमानदार के लिए मौत एक दरवाज़ा है जिसमें से वो गुज़र कर खुदा की अबदी बादशाही में दाखिल हो जाता है। लेकिन उस शख्स के लिए जिसने यीशु को कबूल नहीं किया, जिसने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, जो यीशु के खून से नहीं धुला, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया कि यीशु मर गया और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा है, उनके बारे में लिखा है वो वहाँ डाले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो आइए अज़ीज़ों, छठे पॉइंट पर गौर करते हैं कि रूहुल कुदस ईमानदारों को मौत और गुनाह की शरीयत से आज़ादी बख्शता है और ईमानदारों को कुव्वत देता है ताकि जिस्म पर काबू पाकर खुदा को खुश करें। देखिए रोमियो
کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 2 آیت ہم جی پڑھیے۔ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ شکریہ۔ کیونکہ زندگی کے روح، اس کا مطلب ہے روح القدس نے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، شریعت کیا بتاتی ہے؟ نمازیں ہیں، ہدیے ہیں، ہیں جی، روزے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شریعت تو جی ایک آپ کے پاس ایک آلہ ہے ٹمپریچر چیک کرنے کا، وہ آپ کا ٹمپریچر بتائے گا، یا جیسے آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، کیسے آپ۔ لیکن شریعت آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ نجات صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ کیا؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت یہ یسوع مسیح ہے، یہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے۔ زندگی کے روح یعنی روح القدس ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرتا ہے، ورنہ کوئی شخص تو شریعت پوری کر ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے کیا؟ یسوع مسیح نے کہا میں ان صحائف کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ غور سے سنیے، یہ بہت بڑا گہرا بھید ہے کہ ہم کیسے روح القدس کے وسیلہ شریعت سے، گناہ سے اور موت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ایماندار اس جان فانی سے کوچ کرتا ہے تو پھر وہ جلال میں داخل ہوتا ہے، لاکھوں فرشتے آسمان پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک گناہگار جب یہاں زمین پر توبہ کرتا ہے تو پھر بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو روح القدس ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے بھی آزاد کرتا ہے۔ چلیے دیکھیں رومیو 8 باب اور اس کی 5ویں آیت بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں 8ویں باب کی 5ویں آیت میں کیا ملتا ہے؟ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیے جسمانی لوگ کیا کریں گے جی؟ وہ جسمانی چیزوں کی خواہشات میں رہیں گے، اپنے کھانے پینے کی، ہاں جی، شاپنگ کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسے کاموں میں رہیں گے۔ لیکن روحانی آدمی دعا کرے گا، بائبل پڑھے گا، گھٹنے ٹیکے گا، اپنے گھر میں دعائیہ مذبح بنائے گا، خدا کے حضور سجدہ کرے گا، اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا۔ ہاں جی، جسمانی تو لوگ اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے پھرتے ہیں، لوگ نشہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ دیکھیں بازاروں میں رش ہے، لوگ شاپنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں بائبل پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ 40 سال تک خدائے قدوس بیابانوں میں من برساتا رہا۔ اسرائیلی جب بیابانوں میں تھے، جب ان کا ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، جو کپڑا وہ پہنا دیتے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ویسے ویسے وہ اس کا سوٹ بھی بڑا ہوتا، جو وہ جوتا پہنتا جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ویسے ویسے وہ جوتا بھی اس کے ساتھ ہی بڑا ہوتا۔ لیکن میں اسرائیل کی عورتوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ 40 سال ایک ہی ڈیزائن میں رہی ہے۔ آج کل تو بڑا مشکل ہے جی، بہت پرابلم ہے۔ تو جسمانی جو ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں۔ روحانی خدا کو خوش کرتے ہیں، جسمانی اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ چلیے 7واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، روح القدس کے وسیلہ جسم کی خواہش پر فتح پانا۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 16 اور ہم دیکھیں گے جی 17 آیت۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ آمین۔ اب غور سے سنیے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو پورا نہ کرو۔ جسم آپ سے کہے گا جی آج
آپ 2 روٹیاں کھا لیں. آپ شاپنگ کرنے جائیں، جسم آپ ایک شرٹ خریدنے کے لیے جائیں تو جسم آپ کو کہے گا، آپ کی آنکھیں کہیں گی اچھا ایک کی بجائے 2 لے لے، یہ جو نئے شرٹ ایک اور آئی ہے یہ بھی بڑی اچھی. جسم آپ کو اس طرف لے جائے. جسم آپ سے کہے گا آپ ریسٹ کرو، سو جاؤ، زیادہ سو جاؤ، آرام کرو. لیکن روح آپ سے کہے گا خداوند کا کام کرو، خداوند کا کام کرو، اس یسوع مسیح کے نام کو جلال دو. روح القدس کہے گا کہ میرے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دو. تو لکھا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف. تو روح القدس ایمانداروں کو جسمانی خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح کے خون سے دھو کر کے پاک روح کی قوت میں، جلال میں، قدرت میں آگے بڑھاتا ہے تاکہ جسم کی خواہشوں پر آپ کیا کریں جی، غالب آئیں. چلیے دیکھیں غلطیوں 5واں باب اس کی 19ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی. ہاں مطلب یہ کام ہے ناچ رنگ، شہوت پرستی، نشے بازی، حرام کاری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری آپ کو لکھی ملی بائبل مقدس میں، غلطیوں 5 باب. پھر روح کے پھل بھی ملیں گے آپ کو. لیکن جسم کے کام تو ظاہر ہے. لیکن اب روح القدس ہمیں ایمانداروں کو اس طرف لے کر آتا ہے کہ وہ جسم کی خواہشات پر کیا ہوں جی، غالب آئے. لوگ سجدوں میں بھی ہوتے ہیں پر خیالات، سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں. سجدہ یا عبادت تو وہ ہے کہ آپ کا جو معبود ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کے سامنے ہو اور اس سینٹر میں جو ہے آپ کے خیالات، آپ کی خواہشات بالکل ہی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. آپ کو معلوم ہو کہ میں نے روح القدس کے وسیلہ خدائے قدوس کے نام کو کیا کرنا ہے جی، جلال دینا ہے. تو آئیے عزیزو 8واں پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلہ خدا باپ کے تابع ہونے کے لیے یسوع المسیح کے خون سے روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے تاکہ ہم شیطان پر فتح یابی اور کامیابی حاصل کریں. دیکھیے یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ. ہاں جی، جب آپ خدا کے تابع ہوں گے تو پھر ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا. خدا اپنے تمام خدام کو برکت دے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. میں خود ہر روز، ہمارے روحانی باپ پادری ڈاکٹر ہزکیل سروش صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، ہر روز ہم تمام خدام کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، پاسٹر صاحبان کے لیے، بائبل کے اسکالر جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، ہاں جی، فادر، سسٹریں، ننس، ان ایلڈر، ڈیکن، سب کے لیے دعا کرتے ہیں ڈیلی. یہاں لکھے بس خدا کے تابع ہو جاؤ. تو ابلیس تم سے کیا ہوگا جی، اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے. تو جب آپ خدا کے تابع ہوں گے تو سب سے پہلے آپ یسوع مسیح کو قبول کریں گے. یسوع کا پاک خون آئے گا، آپ کو دھو دے گا آپ کے گناہوں سے، آپ کی گندی ناپاک قوتوں سے، آپ کو رہائی بخشے گا. پھر روح القدس عید پینتیکوس کے روز کے شعلے اتریں گے اور آپ قوت پائیں گے. اور ابلیس آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے بزنس سے چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آج بوتل اٹھا کے کسی اور میٹنگ میں، کل بوتل اٹھا کے پھر کسی اور میٹنگ میں. وہ بوتل ہی نہیں بیٹھنے دیتی، پانی والی نا، پانی والی بوتل اٹھائی ہوتی ہے تو وہ آج اس میٹنگ سے، کل اس میٹنگ سے، پھر اس میٹنگ سے، آج اتنے بڑا مسا ہے پھر وہ اتنے ہوں بڑا مسا ہے. ایسا نہیں ہے. جانیے اس بات کو، سمجھیے کہ روح القدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. افسیوں کے نام خط اس کا 6 باب اس کی 17ویں آیت دیکھیے. اور نجات کا خرد اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. افسیوں 6 باب 17ویں آیت میں نجات کا خود اور روح کی تلوار لے لو جو خدا کا کلام ہے. غور سے سنیے، یہی بائبل
دنیا کے تمام خدام کے پاس ہے، اور یہی بائبل آپ کے پاس ہے، اور یہی بائبل آپ کے گھر میں پڑی ہے۔ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کروں۔ اب غور سے سنیے، بنی اسرائیل کے ساتھ رات کو آگ کے ذریعے خدا حفاظت کرتا ہے، روح القدس آگ ہے، دن کو وہ بادل بن کے اور آسمانوں سے من بھی برستا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں، پھر فرمایا میں وہ روٹی ہوں جو آسمانوں سے اتری ہوں۔ اب غور سے سنیے، یسوع المسیح کے خون اور روح القدس ہی آپ کو فتح دے سکتے ابلیس پر، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم دنیا کے تمام خدام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بائبل پر غور پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ یسوع مسیح نے فرمایا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یاد رکھیں، ابلیس دو لوگوں کے یا دو ایسے شخصیات کے خلاف ہوتا ہے جس کے خلاف وہ ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت۔ نمبر ایک، خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا اس وقت زمین پر ہے، وہ مسیح کلیسیا کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ ایلڈر، ڈیکن، پاسٹر، کوائر کے لوگوں کے خلاف کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ نمبر دو، ابلیس مسیحی خاندان کے خلاف کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ شادی شدہ جوڑے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ہر وقت ابلیس تیار رہتا ہے، اور اس کی گندی ناپاک قوتیں، تاثیریں، اس کے موکل ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ وہ کام کریں۔ لیکن اگر ہم کلیسیا کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، تو کیسے کلیسیا بچ سکتی ہے؟ کلیسیا اپنے ہاتھ اٹھائے، یسوع مسیح کا پاک خون مانگے، یسوع مسیح کے لہو کی باڑ کو مانگے، اور روح القدس کی باڑ جب کلیسیا کے چگرد ہوگی، جب روح القدس کی باڑ خاندان کے چگرد ہوگی، تو پھر خاندان محفوظ ہو گئے۔ ایسے لکھا ہے، عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح، مسیح کا سر خدا۔ یہ خاندان کی تشکیل ہے۔ عورت کا سر مرد ہے، اور مرد کا سر مسیح، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ اور روح القدس خاندانوں اور کلیسیاؤں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں راہ بتاتا ہے، ہمیں ٹھیک رستہ بتاتا ہے، اور راہ حق کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ روح القدس ذریعہ ٹرانسپورٹ ہے۔ وہ آسمانوں سے برکتیں لے کر زمین پر آتا ہے، اور خاندانوں کو اور کلیسیاؤں میں برکات کی گفٹ دیتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم 9واں پوائنٹ۔ تو 9ویں پوائنٹ میں کیا لکھا ہے؟ روح القدس ایمانداروں کو روحانی قوت سے باطنی انسانیت کو تقویت بخشتا ہے۔ اس پوائنٹ پر غور کیجیے، روح القدس روحانی قوت سے باطنی انسانیت کو تقویت بخشتا ہے۔ ہم ایمانداروں کے بارے میں چند پوائنٹ پر غور کر رہے ہیں کہ روح القدس کیسے ایمانداروں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ افسیوں 3 باب 16 دیکھیے، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ اپنی باطنی انسانیت میں کس کے وسیلہ؟ روح القدس کے وسیلہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ انسان جو ہے وہ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا، آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنائیں۔ تو شکل تو یہ جو نظر آتی ہے، شبیہ اندر ہے، باطن۔ تو روح القدس ہماری باطنی انسانیت کو بھی تقویت بخشتا ہے، نہ صرف ہمیں پاک کرتا ہے بلکہ ہمارے دل، جان، بدن، روح کو پاک کرتا ہے، ہمارے گھرانوں کو پاک کرتا ہے، ہماری نسلوں کو پاک کرتا ہے، ہماری کلیسیاؤں کو پاک کرتا ہے، اور پانی سے غسل دے کر، یسوع کے لہو سے دھو کر ہمیں ایک جلال کی کلیسیا بناتا ہے، ایک جلالی خاندان بناتا ہے، تاکہ ہم باطنی طور پر بھی زوراور، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ اس بات پر غور کیجیے۔ دیکھیے افسیوں 2 باب اس کی 22 آیت،
تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آمین۔ کیا بنو جی؟ خدا کا مسکن بنو۔ جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے روحانی باپ پادری ڈاکٹر اسکیل سرور صاحب نے یہ گیت لکھا، میرا دل میری جان تیرا مسکن بنے، تیری رحمت سے ہم نے یہ دامن بھرے۔ نوٹ کیجئے، لوگ چرچ میں ہیں، یسوع المسیح کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، توجہ کیجئے، یسوع المسیح کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، اور مسکن آپ کا باطن بھی پاک ہو، آپ ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک ہو۔ 10واں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس خدا کی گہری باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے اور ایمانداروں کو بتاتا ہے، جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل میں دیکھا کہ وہ ہمیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بیٹا۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، ہاں جی، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ شکریہ۔ روح کیا کرتا ہے جی؟ خدا کی سب بات بلکہ طے کی باتیں۔ آگے پڑھیے۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ پریز گاڈ، ہیلیلویہ۔ تو پھر روح القدس ہمیں خدا کے اندر کی طے کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ آئیے 11واں پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ تو 11ویں پوائنٹ میں کیا لکھا ہے؟ روح القدس ایمانداروں کو سچائی کی تعلیم دینے کے لیے قوت دیتا ہے تاکہ وہ اس خوشخبری کو دوسروں تک لے جائیں۔ خدا باپ کی قدرت، یسوع المسیح کی قربانی، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ اور پھر روح القدس کا نزول ہمیں روح کے پھلوں سے منور کر بھر دیتا ہے، روح ہمیں تازہ کر دیتا ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری خدا کا کلام ہے، اس کو کہ یسوع مسیح مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اعمال کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت دیکھیے، تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ تم جاؤ، یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، جاؤ اور سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو جی؟ بپتسمہ دو۔ شاگرد بناؤ، یہ نہیں لکھا ممبر بناؤ۔ میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ روح القدس نازل ہوگا اور تمہیں قوت دے گا تاکہ تم یہودیہ اور تمام اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو۔ تو پھر ہمیں یہ گواہی دینی ہے، یہ خوشخبری دینی ہے کہ یسوع مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آئیے 12واں پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ روح القدس ہمیں خدا باپ اور یسوع مسیح کے خون کی حقیقی حمد و پرستش کرنا سکھاتا ہے تاکہ ہم لائق طور پر ٹھیک پرستش کر سکیں۔ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23ویں آیت، 23ویں اور 24ویں آیت۔ وہاں پر کیا مگر لکھا وہ ہے؟ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ آمین۔ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ روح اور سچائی سے خداوند یسوع مسیح کی پرستش کریں گے۔ ایسے گیت جو کلام مقدس کے مطابق ہو، ایسی شاعری جو کلام مقدس کے مطابق ہو، ایسی پرستش جس سے اس کا تخت لگ جائے، ایسی پرستش کہ گیتوں کے دوران لوگ شفا پا جائیں، ایسی پرستش کہ گیتوں کے دوران روح القدس کا نزول ہو، عید پینتیکوس کے روز کے شعلے اتریں اور لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بندھن ٹوٹ جائیں، بیریئر ٹوٹ جائیں اور بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہو جائیں، دکھوں سے بھرے ہوئے لوگ خوشی، مسرت، اطمینان حاصل کریں، اور وہ لوگ جو مصیبت میں ہیں وہ خوشی میں آ جائیں، وہ لوگ جو لعنتوں میں ہیں
وہ لعنتوں سے نکل کر خدا کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھل کر روح القدس کے ساتھ مل کر اس کی پرستش کریں، ایسی پرستش۔ 13واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، روح القدس ایمانداروں کی خدمت اور زندگی کی تفصیل میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس بات کو غور سے سنیے، روح القدس ایمانداروں کی خدمت اور زندگی کی تفصیل میں رہنمائی کرتا ہے، بڑے ترتیب کے ساتھ روح القدس ایمانداروں کو سکھاتا ہے۔ دیکھیے رومیو 8واں باب اس کی 14ویں آیت۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آمین۔ کیسے چلتے ہیں؟ خدا کی روح، تو پھر روح آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، روح القدس آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، روح القدس آپ کے ساتھ ہوگا، اور روح القدس آپ کو ابلیس پر غلبہ دے گا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، فرمایا اپنی زبان مبارک سے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو کوئی میرے پیچھے آئے گا وہ میں شکست نہیں۔ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، طوفانوں سے بچنا ہے۔ اب دیکھیے شاگرد یسوع سو رہا تھا، شاگرد کشتی میں تھے، جب طوفان آیا انہوں نے جگایا، تو پہلے تو دیکھیے وہ خود مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم کشتی کو طوفانوں سے نکال لیں گے، لیکن نہیں، جب شافی اٹھا، مالک اٹھا، تو اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، تو طوفان تھم گیا اور لہر ساکن ہو۔ جب تک ہماری زندگیوں میں ہماری جانوں کا لنگر موجود نہیں ہے، ہم برکت نہیں پا سکتے، اور وہ ہمیں روح القدس ہمارے ساتھ مل کر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے چلیں، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے روح کی ہدایت سے چلیں، تاکہ ہم بھی خدا کے بیٹے بنیں۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ فرشتے تخلیقی بیٹے آگ سے لیے گئے، اور ہم کیسے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ 14واں پوائنٹ، آسمان میں باپ کے حضور ہماری رسائی کو حقیقی بناتا ہے روح القدس۔ چلیے آئیے عزیزو، آخری پوائنٹ ہم دیکھیں گے، اور یہ 15واں پوائنٹ ہے، روح القدس یسوع المسیح میں ہماری میراث اور یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ آمین۔ مگر ہم نے نہ دنیا کی روح پائی، بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے، یعنی روح القدس۔ روح القدس کے پھلوں اور نعمتوں کے بارے میں ہم ضرور اگلے حصوں میں چل کے دیکھیں گے اور بتائیں گے آپ کی خدمت میں۔ تو پھر ہمیں دنیا کا روح نہیں ہے، ہمیں روح القدس، تاکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے کو جانیں کہ وہ اس لیے آیا کہ گناہ گار زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور پھر لکھا ہے انجیل مقدس میں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ اور جب ہم روح القدس میں آگے بڑھتے ہیں، یسوع مسیح کے خون سے دھلتے ہیں، تو پھر مسیح کے ہم میراث ہوتے ہیں۔ اور یوں ہی ہم نے دنیا کا روح نہیں ہے، بلکہ ہم میں خدا کا روح ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع المسیح کے نام کو جلال دیں اور باپ تک ہماری رسائی ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔